نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ کے محبوب بندوں میں تمام محبوبوں میں انبیاء افضل ہیں، اور انبیاء میں سب سے افضل اور سب کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن میں فخر اور تکبر بھی نہیں کرتا، لیکن میں فخر نہیں کرتا یعنی تکبر نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی والے تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے اور نرمی سے بعض لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ کعب ابن اشرف اور عبداللہ ابن ابی الحقیق، جو کہ سلام ابن ابی الحقیق کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے، اور اس کی کنیت ابو رافع تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے غلط فائدہ اٹھایا، تو قبیلہ اوس نے کعب ابن اشرف کو ٹھکانے لگایا۔ پھر قبیلہ خزرج نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ عبداللہ ابن ابی الحقیق جو ہے ابو رافع، یہ گستاخ ہے، اس کی کے قتل کی اجازت دیجیے۔ اس بدبخت نے غزوہ احزاب کے لیے نہ صرف لوگوں کو جمع کیا تھا، بلکہ ان کی مالی مدد بھی کی تھی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ صرف جنگی مدد لوگوں کی تھی، الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوہ اور برائی بھی بیان کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے اور بنو قریظہ سے جب فارغ ہوئے اور قبیلہ اوس نے کعب ابن اشرف کو مردار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کی اجازت لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ کیا، جس میں عبداللہ ابن عتیق امیر قرار دیے گئے۔ یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ خیبر کے آخری حدود، حجاز کے آخری حدود پر جو خیبر کا قلعہ تھا، وہ عبداللہ ابن ابی الحقیق کا اس کے قریب ساتھیوں کو بٹھایا اور کہنے لگے کہ میں نزدیک جاتا ہوں اور دربانچی سے کچھ ہیلا کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ قدرتی طور پر اس دن ایک گدھا
اس کا گم ہوا تھا، تو لوگ نکل آئے مغرب کے وقت، اور ایک شعلہ جو لکڑی کے سرے کے اوپر تھا اس کو بھی لے کر ڈھونڈنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے بھی چادر اوڑھ کر ان کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب سب ساتھی واپس آئے تو وہ دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور اپنے اوپر چادر ڈالی جیسا کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ دربانچی نے کہا، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اگر اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو جلدی کرو ورنہ میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور گدوں کے استبل میں چھپ گئے۔ دربانچی نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور ساتھ ہی ایک تاکچہ میں چابیاں رکھی اور وہ چلا گیا۔ رات کے وقت دیر تک ابو رافع کے پاس قلعہ والے بیٹھے تھے۔ جب وہ سونے لگا تو سب چلے گئے۔ آپ اٹھے، سب سے پہلے چابیاں لی، دروازہ کھولا تاکہ بوقت ضرورت مجھے آسانی سے نکلنا پڑے۔ پھر ہر ایک کے گھر پر جو دروازہ تھا سب کے دروازے بند کیے، کنڈیاں لگائیں اور پھر اوپر چڑھے۔ وہاں ابو رافع کے گھر میں چند دروازے تھے، ہر ایک دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے رہے تاکہ اگر کوئی آنا چاہے تو وہ نہ آ سکے۔ اور پھر اسی کمرے میں داخل ہو کر آواز دی ابو رافع، تو اسے کہا، اس وقت کون ہے یہاں میرے گھر میں اندر داخل ہوتے ہوئے آواز دے رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ گئے، اس پر وار کیا لیکن کاری ضرب نہیں آیا۔ پھر وہ دور باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز کو بدل کرتے ہوئے جیسا کہ فریاد رس آیا ہو، اس نے کہا، ابو رافع، ابھی آپ نے چیخ ماری، کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا، یہاں کوئی اندر آیا تھا، اس نے مجھ پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ مجھے مار دیتا۔ انہی باتوں میں وہ ان کے قریب پہنچے اور اس پر ایک ایسی وار کی کہ اس کے ساتھ اس پر کاری ضرب آئی اور پھر اس کے پیٹھ میں تلوار رکھی، اوپر سے زور دبا کر اس کو ہلاک کیا، اسی کمر کی ہڈی توڑ دی اور پھر واپس آنا شروع فرمایا۔ لیکن چاندنی رات تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ پوڑیاں ختم ہو گئیں، لیکن ایک پوڑی باقی تھی۔ انہوں نے نیچے پاؤں رکھنا چاہا اور گر پڑے، جس کی وجہ سے پاؤں میں چوٹ آ گئی اور اس نے اپنی پگڑی کھول کر اس کو باندھ لی پاؤں کو، اور پھر ساتھیوں کے پاس چلے گئے کہ آپ چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائیں، لیکن میں نہیں جاتا جب تک میں نے اس کی موت کا اعلان نہ سنا ہو۔ جب صبح مرغے نے آواز دی، بانگ دی، اس کے ساتھ فصیل پر ایک آدمی چھڑا اور کہا کہ اہل حجاز کا تاجر وہ قتل کیا گیا ہے۔ تو وہ بہت خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اتنی تیزی سے آئے کہ ساتھیوں سے جا ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پاؤں کا بھی عرض کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پھیلانے کا حکم دیا اور پھر ہاتھ پھیر کر اس کے لیے دعا کی، اور ایسا ٹھیک ہو گیا کہ اس کو بالکل تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے یہ مسئلہ شروع ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا ہے۔ عبداللہ الظروف رحمہ اللہ تعالی، جو 17 سالہ ایک غازی اور شہید آدمی تھا، جو چچنیا کا رہنے والا تھا، اس نے ایک منحوس اور ملعون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا خاکہ نویس مردار کیا، اور ایسی بہادری دکھائی کہ کفار کے ملک میں اس کا سر مکمل سرطن سے جدا کیا اور پھر فیس بک پر بھی دیا، اور نہیں ڈرا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، جامع شہادت بھی نوش کی۔ اس کے بعد جو فرانس کے صدر نے جو بوکلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا، اس نے جو خباثت کی ہے اور تمام مسلمانان عالم کو چیلنج کیا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ تو چلا گیا، انشاءاللہ العزیز تیرے دن بھی کم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے بھی انتظام فرما دے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام مسلمان فرانس کے تمام پروڈکٹس کا کاٹ کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں۔ کوئی چیز بھی فرانس کا استعمال نہ کریں، نہ اس کا تیل، نہ اس کا کریم، نہ اس کے بسکٹ یا کوئی اور چیز۔ اور ساتھ ساتھ حکومت وقت کو اور تمام اسلامی ممالک کے سربراہان سے درخواست ہے کہ فوراً سے ہی اور جتنا جلد ہو سکے اپنے سفیروں کو واپس بلائیں اور ان کے سفیروں کو فوراً ملک بدر کریں۔ امید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا، ورنہ خطرہ ہے کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھے کہ تم میری خاطر ان خبیثوں کی پروڈکٹس اور ان کا تیار کردہ سامان وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور ادھر میرے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمایا ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پر جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہوں اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے۔ اس وجہ سے آپ اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خبیثوں کو سبق سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔